وہ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. دیکھو ماپنے کا معاملہ ہو تولنے کا معاملہ ہو، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کیل ماپنا، وزنوا تولنا. فرمایا ہو کہ ماپنے کا معاملہ ہو تولنے کا معاملہ ہو انصاف کا دامن نہ چھوڑو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، جھکتا تولو، سیدھے سیدھے رکھو، برابر برابر رکھو. کیوں؟ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے اچھا بھی ہے، انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے خیر بھی ہے. جو صحیح ماپتا ہے اور جو صحیح تولتا ہے اس کا بزنس بہت جلد عروج پہ پہنچتا ہے. یاد رکھو، کیونکہ ماپنا اور تولنا یہی دو چیزیں ہیں بزنس میں سب سے اہم. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ماپ کی ہوتی ہیں، کپڑا ماپا جائے گا، ہاں وزن تولا جائے گا. یا تو کوئی ناپنا ہے یا کہیں تولنا ہے. یہ پورے کے اندر پورا بزنس، خواہ وہ سوئی سے لے کر آپ دیکھ لیں سونے تک، جتنے اناج کے دانے سے لے کر کوئی اور چیز تک، دو ہی کنڈیشن میں آتا ہے، یا تو ناپیں گے یا تو تولیں گے. اللہ نے کہا کہ ناپنے میں بھی تولنے میں بھی کیا کرو؟ انصاف کا دامن نہ چھوڑو. قسطاس المستقیم، برابر یا تو جھکتا. کبھی دھوکہ نہ دو کسی سے، کبھی دھوکہ نہ دو، برابر ماپ کے دو، ڈنڈی نہ مارو. ہاں دوسری طرف تو فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. جو ماپنے میں اور تولنے میں کمی کرتے ہیں، یاد رکھو ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا. اب ذرا یاد رکھو، اوپر سے جو بھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں، قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، عہد کو پورا کرو، ناپ تولو برابر، یہ سب کس کے ساتھ ہو رہا ہے جی؟ ذرا بتاؤ. اس میں اگر آپ اوپر نیچے کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان ہے کہ یہ انسان کا؟ انسانوں کا نقصان ہے. تو اسلام کتنا انسانیت کے لیے ہمدرد ہے کہ اللہ انسانوں کے حق کو مارے جانے کو قبول نہیں کرتا. انسانیت کی پاسداری کا نام اسلام ہے. اصل میں میرے بھائیو ہم نے غلط تصور کر لیا. یاد رکھو، ماپ تول میں آپ ہمیشہ اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں کہ سیدھا رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے انجام اچھا ہوگا. ڈنڈی نہ مارو، اس واسطے دھوکہ دہی نہ کرو. ہاں بعض لوگ لکھو رہتے لے کے گئے تو پھر کیا ہے، لانا نہیں کرتے واپس، اور ٹھگا کو بیچ دیتے. لائٹنگ ایسی کرتے، کچھ اور دکھتا اور لے کے گئے تو گھر میں دکھتا کچھ اور. ہاں وہ سب ہو گئے. لوگ دھوکے سے نہ بیچا کرو، انجام اچھا نہیں ہوگا. خرید میں اچھے پیسے آئیں گے لیکن سب سود میں چل جائیں گے، نہیں تو بیماریاں میں چل جائیں گے، نہیں تو بچہ بیمار پڑے گا، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. انجام اچھا نہیں ہوگا تم غلط طریقے سے پیسہ کماؤ تو. یاد رکھو، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو کروڑ کمائے، لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پھر انجام اچھا نہیں تھا. یا تو ایسے خستہ حالی میں مرے کہ خود بھیک مانگ کے مرے، یا تو اولاد بھیک مانگتی پھرتی ہے. یاد رکھو، کمائی کرو لیکن دو چیزیں رکھو. ناپنے کی بات ہے تو برابر ناپو، تولنے کی بات ہو تو برابر تولو. یا جھکتا تول کے دو، زیادہ دے دو، کم نہ کرو، کبھی بھی کم نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن البجلی کا وہ واقعہ نہ بھولنا چاہیے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی بدخواہی نہ چاہو. یہ حدیث کو انہوں نے یوں پلے باندھ لی. بہت بڑے بزنس مین تھے، اللہ نے بہت پیسہ دیا. ایک مرتبہ ان کے غلام کو کہا کہ انہوں نے جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ، اور وہ خرید کے لایا صرف 300 درہم میں، اور وہ گھوڑا تھا 800 درہم کا. انہوں نے کہا کہ بدبخت تو دھوکہ دے کے لے آیا. کہا کہ میں نے کچھ دھوکہ نہیں کیا آقا، وہ بیچنے لایا تھا. میں نے پوچھا 300 کو دیتے کیا؟ اس نے کہا کہ دیتا ہوں، لے کے آ گیا. کہا کہ بدبخت کوئی اسے ایک مجبوری ہوگی جو 800 کا 300 کو بیچ دیا، جا پکڑ کے بلا کے لے آ.
اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پکڑ کے لے کے آیا. آخرکار اس مالک کو جو گھوڑا بیچا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس کے 400 دے دوں تو آپ کو برا تو نہیں ہوگا؟ بولا کہ 100 اوپر دیتے ہو تو مجھے کیوں برا ہوگا، دے دو. کہا کہ 500 دے دوں؟ کہا کہ ہاں. چاہا 600 دے دوں؟ ہاں دے دو. یہاں تک کہ بات کرتے کرتے 800 دے دوں؟ کہا کہ 800 لے جاؤ. جب وہ لے کے 800 پلٹا تو غلام نے کہا کہ آپ بھی عجیب پاگل آدمی ہیں، میں 300 کو وہی چیز خرید کے لے آیا اور آپ اس کو بڑھاتے بڑھاتے 800 دیے، کیا ضرورت تھی اسے بلا کے 800؟ وہ 300 میں بھی راضی تھا. کہا کہ بدبخت میں پاگل نہیں تو پاگل ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا کہ کسی کے ساتھ بدخواہی نہ کرنا، خیر خواہی کرنا. اور خیر خواہی اس مسلمان کی یہ تھی کہ بیچارے کو معلوم نہیں تھا اس کا گھوڑا 800 کا بکنے والا ہے، لیکن وہ مجبوری تھی یا اسے معصوم تھا، اس واسطے وہ 300 کو بیچ دیا. میں کیسے اس سے بدخواہی کرتا؟ اسی واسطے میں نے کہا کہ نہیں، یہ 300 کا نہیں، یہ 800 کا ہے. اس واسطے 800 دیا تو میں اصل میں اجر کمایا. میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تو ہے تو جو اپنی زندگی برباد کیا. ایسا کوئی مرحلہ ہے ہمارے ساتھ بھی؟ ایسا بزنس کوئی جاری بھی رکھا ہے آج دنیا میں؟ کر کے بھی دیکھو، کروڑوں کا منافع ہوگا، کروڑوں کا. ہاں، ایمانداری سے بزنس کر کے دیکھو. یہ سودی لین دین میں جا کے جو لوگ پاپڑ ہوتے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو کیا ہے، ایسا دے گا، ہاتھ بھی رکھیں گے مٹی میں تو سونا ہو جائے گا. عبد الرحمن بن عوف کا قول ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے برکت کی جب دعا دی تو میں مٹی اٹھاتا تو بھی سونا ہو جاتا. لیکن انصاف، جھوٹ، بددیانتی نہ. لاکھوں روپیے نقصان لگے لیکن کیا ہے، بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو. بظاہر آپ کو لگے گا آپ ڈوب رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو اونچا کر دے گا. وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا.